ان شانیہ کا حبل ابتر صدق اللہ عظیم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، بے شک جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ درود اس کے پیارے محبوب، لاڈلے محبوب، جان کائنات، حسن کائنات، باعث وجہ تخلیق کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سید المرسلین، امام المرسلین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، محبوب خدا کی بارگاہ میں اس سکینت سے درود پڑھتا ہے کہ میرے پیارے آقا نے مولا علی کو فرمایا، علی مکہ کے راستے میں ایک پتھر تھا، علی جب بھی میں گزرتا تھا وہ پتھر مجھ پہ درود پڑھتا تھا۔ وہ درود اس حقیقت سے پڑھنا ہے کہ میرے آقا کو درود پڑھنے والے پتھروں کو نہیں بھولتے، وہ درود پڑھنے والے گنہگار امتیوں کو کیسے بھول جائیں گے۔ محبت سے استفادہ کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، سب کی آواز ہے۔ الصلاۃ والسلام وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ دوستان محترم، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، تہر میں اس میں محمد سے اشارہ کرتے، تہر میں اس میں محمد سے اشارہ کرتے۔ دوستان محترم، ایک ثنا خان کو میں نے دعوت دینی ہے، صرف 2 سے 3 دن کی میری حاضری ہے اور بہت بڑا پیغام آپ کے لیے۔ ہم آج سرکار کی محبت میں محفل سے جانے کو تیار ہیں، لیکن نماز میں ہماری سستی ہے۔ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز ہے۔ دوستان محترم، کبھی آپ کربلا کا منظر دیکھیں، کربلا میں آقا مولا حسین سے قبل 72 شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن حسین ابن علی نے کربلا کی دھرتی پر 71 شہادتوں کے باوجود بھی 72ویں شہادت امام حسین کی کربلا کی دھرتی پہ ہو رہی ہے، لیکن آقا مولا حسین نے 71 شہادتوں کے باوجود بھی کربلا میں نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہم تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں، کوئی کام ہوتا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، دفتر پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، ڈیوٹی پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد ان کی کیوں مناتے ہو؟ عمل کے وقت جن کی ہر نصیحت بھول جاتے ہو۔ دوستان محترم، حسین ابن علی نے کربلا کی دھرتی پر 72 شہادتوں کے باوجود نماز نہیں چھوڑی۔ ہم تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حسین ابن علی نے کربلا کی دھرتی پر میرے آقا مولا حسین کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تلواروں کے، نیزوں کے، صحابوں کے نشان نہ ہو، لیکن میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سارا بدن حسین سفیدہ، سارا بدن حسین سفیدہ، پیرا نال پروتا، پھر بھی سونا سید ریت عقیدے نیند نماز پروتا۔ اتنے زخموں کے باوجود بھی حسین ابن علی نے نماز نہیں چھوڑی۔ آج بھی سرحانی وجدانی محفل میں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے وعدہ کرے، سب ہاتھوں کو اٹھائیں۔ یہ سارے صداقات بھی بیٹھے ہیں، یہ سب بھی ہاتھوں کو اٹھائیں کہ آج کے بعد ہم نماز پڑھیں گے۔ آپ کوشش کریں، توبہ کریں اللہ کی بات کرنا، کیونکہ میرے پیارے آقا نے فرمایا جو بندہ توبہ کرتا ہے میں صرف اس کے گناہ اللہ معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ آج کے بعد اس روحانی وجدانی محفل میں خرچہ کرتے ہیں لوگ، دوست تو کوئی پیغام بھی ہونا چاہیے۔ ساری رات آپ محفل سنیں تو پیغام نہ لے کے جائیں، یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو میری طرف سے آپ کو نماز کا پیغام ہے کہ آج کے بعد آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ کوشش کریں کہ سب فجر کی نماز پڑھیں، سب نیت کر کے لے کے جائیں کہ آج کے بعد اس محفل میں صبح قاری صاحب پوچھیں یہ کیا ہوا ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا یار ہمارے دوستوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے اس لیے کہ ہماری تربیت کے لیے آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک اور پیغام 1 منٹ میں اپنے بھائی کو دعوت دینے جا رہا ہوں، ایک اور بڑا ضروری پیغام ہے۔ آج کل ماں باپ کی بڑی بے دلی ہے۔ دوستو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ والدین کو گالی دیتے ہیں، لیکن میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ صبح اٹھ کے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے گا اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔
صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. اگر ایک دفعہ دو دفعہ تو میرے پیارے آقا نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, جو ماں باپ کے چہرے کی جتنی دفعہ زیارت کرے گا اتنی مقبول ہے. آج کوئی فری میں کام ہوگا 10,000 والا کام 5,000 والا کام فری میں ہونا تو لائن لگی ہوگی. ادھر حج کرنے میں 10 لاکھ روپے لگتا ہے, لیکن آپ کے گھر میں حج موجود ہے. وہ حج پتہ نہیں مقبول ہوتا کہ نہیں ہوتا. اگر ماں کے چہرے کی زیارت کرے, باپ کے چہرے کی زیارت کرے تو نبیوں کے سلطان ہو جاتے ہیں, مقبول حج کا ثواب ملے گا. دوستان محترم, آج اس محفل میں کون کون نیت کر کے لے کے جا رہا ہے کہ میں ماں باپ کے چہرے کی زیارت اس نیت کے کروں گا کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. ذرا ہاتھوں پھر کا ایک دفعہ اور یہ نیت کر کے لے کے جائیں کہ آج میں نے جا کے اپنی ماں کے قدم چومنے ہیں, باپ کے ہاتھ چومنے ہیں, اور اس نیت سے چومنے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا نے, مدینے والے آقا نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. میرے آقا منبر پر جلوہ فرمایا, آقا کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, آقا کیوں روئے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا نے فرمایا اور صحابہ مجھے اپنی ماں کی یاد آئی ہے, اور صحابہ کاش میں محمد کی ماں زندہ ہوتی, میں عشاء کی نماز پڑھا رہا. آج میں شہریہ خان میں تشریف فرما ہے, آپ کی دعاؤں کے اثر میں پیش کر رہا ہوں. میرے پیارے آقا نے فرمایا صحابہ کاش میں محمد کی ماں زندہ ہوتی, میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, سورہ واقعہ پڑھ رہا ہوتا, میری ماں مجھے کہتی محمد, تو میں عشاء کی نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات. آج ہم غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں. تو بلا تخیر میں ثنا خان مصطفیٰ کو دعوت دیتا ہوں. عالم شخص ثنا خان محمد فیصل نقشبندی صاحب کو آئے بارگاہ ناز میں ہدیہ نیاز پیش کریں. آپ کی آمد سے قبل نعروں کی گونج محبت پر لاہور والوں کا داتا کی نگری سے نعرہ ہونا چاہیے تاکہ آج ثنا خان مصطفیٰ سمجھیں کہ آپ واقعی سننا چاہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, تاجدار خط نبوت, تاجدار خط نبوت. عالمی شوق ثنا خان محمد فیصل سے بندی سے